اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الصادق علیہ السلام من حج یرید اللہ لا یرید به ریا ولا سمعہ غفر اللہ لہ البتہ۔ اب حج کو مختلف نگاہوں سے دیکھا گیا ہے اور حج کے جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، امتحان کے حوالے سے، سختیوں کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، برکات کے حوالے سے، دنیا اور آخرت میں اثرات کے حوالے سے۔ تو یہ اثرات ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ پروردگار ہمارے نیتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر عمل سب کے ایک جیسے ہیں۔ آپ دیکھیں سب طواف کر رہے ہیں، سب سعی کر رہے ہیں، سب احرام پہن رہے ہیں، لیکن وہ آدمی جو آگاہ ہے، معرفت رکھتا ہے، اس کا طواف اور ہے، جو عام کر رہے اس کا طواف اور ہے۔ کربلا میں بھی دونوں طرف نمازیں تھی، لیکن حسین کی نماز اور ہے، دوسروں کی نماز اور ہے۔ حسین کی اذان اور ہے، دوسروں کی اذان اور ہے۔ حسین کا سجدہ اور ہے، دوسروں کا سجدہ اور ہے۔ اسی لیے ائمہ سب سے زیادہ اعمال میں، عبادات میں نیتوں کی طرف زیادہ، باطن اور نیت کی طرف زیادہ متوجہ۔ اس لیے ماہ رمضان کی ایک خطبہ ہے جو پیغمبر ہمیشہ رمضان سے پہلے دیتے تھے، اس میں دو نقطے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو اللہ کو وَادْعُ اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، یہ دعا اگر کسی کو اللہ عنایت کرے، وہ جو سوچتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک سچی نیت، دوسرا پاک دل۔ اور جس کی نیت سچی ہو، پاک ہو اور دل پاک ہو، اللہ اس کو فوراً سنتا ہے اس کی دعا کو۔ اس لیے ہمیں قرآن میں آپ دیکھیں فرمایا بدگمانی سے بچو، قرآن میں فرمایا تکبر سے بچو، قرآن میں فرمایا یہی چیزیں رکاوٹ ہیں اصل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تواضع اور عاجزی کے لیے کیا کرتے تھے؟ اتنے بڑے نبی جو مردہ زندہ کرتے تھے، جو پیدائشی اندھے کو شفا دیتے تھے، بہت عظیم عنایتیں پروردگار، اور کوڑ کے بیمار کو بھی شفا دیتے تھے۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کا ان تمام معجزات کا بھی ذکر کیا، ان کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریون کو، جو ان کے اصحاب تھے، ساتھی، ان کو بٹھاتے تھے اور ان کا پاؤں دھوتے تھے خود۔ تو وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کے پاؤں دھوئیں، تو وہ فرماتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ عاجزی آئے، عاجزی رہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو علم اور حکمت اور معرفت ہے وہ اللہ نرم دل کو عطا کرتا ہے۔ سخت دل، بری نیت اور وہ دل جو پاک نہ ہو، وہاں پہ اللہ علم و حکمت اور معرفت کو نازل نہیں کرتا۔ جس طرح تشبیہ دی کہ زراعت نرم زمین میں ہوتی، نرم زمین میں زراعت سے پھر آپ فصل اگا سکتے ہیں اور اس نتیجے کو حاصل کر سکتے۔ اسی لیے فرماتے تھے میرے بعد تم لوگوں نے بھی لوگوں کے پاؤں دھونے اور کریں۔ امام صادق اصول کافی میں اس روایت کو بیان کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان عاجز رہے، اللہ عاجز کو اٹھاتا ہے بہت اوپر۔ فرمایا ذرہ کسی کے دل میں ہو کہ مثلا میں کچھ ہوں، میرے پاس علم ہے، کبھی علمی غرور آ جاتی، کبھی مال کا غرور آ جاتا، کبھی انسان کے اندر غرور تعلقات کی وجہ سے آتا، کبھی انسان کے اندر غرور حسن کی وجہ سے آتا، کبھی انسان میں غرور تعریف کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، غرور اور اکڑ سے آ جاتی۔ اس لیے یہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو خود کو کچھ نہ سمجھے
اللہ اس کو ہر چیز بنا دیتے ہیں، ہر دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ مزدور غریب تہائی بیٹھے ہوئے، روٹی کا وقت ہے دوپہر کی، خشک روٹی کچھ رکھ کے، اب امام تشریف لا رہے ہیں، مدینے میں ہیں، اور امام کے ساتھ کافی اصحاب بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، اور ایک شان سے آ رہے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو۔ اچانک انہوں نے امام کو دیکھا، احترام کیا اور فرمایا اپنے سے تشریف لائے، فوراً اترے اور زمین پہ بیٹھ گئے ان کے۔ حبیب گیر کچھ ایسے لوگ تھے امیر وغیرہ، وہ دیکھنے لگے کہ آپ کا اتنا مقام کیسے؟ فرمایا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں۔ امام بیٹھے، ایک لقمہ لیا خشک روٹی، پھر ان سے فرمایا کل میرے گھر آؤ، سب دعوت، اور ان کو دعوت دی اور بہترین کھانا کھلایا اور بہترین لباس، اور امام نے ان کو عطاؤں سے نوازا۔ یہ ہمارے ائمہ کی آپ دیکھیں ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ چوتھے امام بھی ایک دن کچھ ایسے ہی لوگوں نے ان کو دعوت دی، یا کچھ مریض جزام ٹیپ کے لوگ ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے، لیکن امام ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کو دعوت بھی دی اپنے گھر۔ یہ حتیٰ رسول خدا جب بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھتے تھے دائرے میں، یہ احساس نہ ہو کہ میں اوپر بیٹھا ہوں۔ حتیٰ بعض لوگ جب ان کی تلاش میں آتے، خود رسول بیٹھے ہوئے، ان لوگوں سے پوچھے رسول اللہ کون؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا شاید اوپر بیٹھے ہوں گے، نیچے سارے ادب سے بیٹھے۔ حتیٰ پیغمبر لوگوں کو جب آتے تھے جاتے تھے اٹھنے سے منع کرتے تھے، جب میں آؤں جاؤں اٹھو نہ، بیٹھے رہو۔ دیکھیں کس قدر تواضع، کس قدر عاجزی۔ اسی لیے حج میں یہ صفات اللہ کو پسند، یہ نیت ہو انسان کی کہ میں دوسرے کو خیر پہنچاؤں۔ حتیٰ ہمیں محنتوں سے اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نیتوں سے عطا کرتا۔ اس لیے ایک عظیم حقیقت ہے ہمارے اندر نیت، قصد، کہ کسی نے امام سے سوال کیا کہ رزق کے بہترین یا وسعت کے لیے کیا کریں، بس امام نے فرمایا بین طلین جاگو، سورج اذان فجر سے سورج نکلنے کے درمیان جاگتے رہو، رزق بہت ملے گا۔ یا مثلا فرمایا کہ ابھی اطعام کرو، دوسروں کو کھلاؤ، اس میں بھی بہت برکت ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو بہت تمہیں محنت کم کرنی پڑے، رزق بہت آئے، تو فرمایا اپنی نیت خوبصورت بناؤ۔ اللہ، اس لیے ہم بعض مثلا اپنے زندگی میں بھی جلدی بدگمان ہو جاتے، رشتہ داروں سے، بھائی سے، دوستوں سے، محلے والوں سے، اور اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ کسی کا کوئی کام اگر تمہیں برا لگے یا تمہیں اپنے مزاج کے مطابق نہ لگے، 70 دفعہ اچھا سوچو پہلے، اس کے بعد دوسری سوچ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں سلام کرے محلے میں رشتہ دار، کدی آئے نہیں آئے سلام کر دے پہ کوئی کم ہونا ہے، پہلے ہی یعنی بدگمانی ہے، سمجھ۔ یا اس طرح کی بدگمانیاں بہت زیادہ ہیں لوگوں کے درمیان، بھائی نے گل کر کے گیا تو کوئی مطلب ہونا ہے، اس لیے یہ چیزیں ہمیں بوجھ میں ڈال دیتی کا خود، اور یہی چیزیں حجاب ہے، اللہ اور ہمارے درمیان جو حجاب ہے وہ در حقیقت یہی ہے۔ اس لیے اس روایت میں امام صادق فرماتے ہیں جو حج انجام دے، دیکھیں ابھی ہم سب حج پہ آئے ہوئے ہیں، کس نیت سے آئے؟ نیت اللہ دے یہ سب کیوں آئے ہیں، کس نیت سے آئے؟ فرمایا جو حج انجام دے، یرید اللہ عز وجل لا یرید بہ ریا ولا سمعہ، وہ حج میں اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اس رب کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اس کی نزدیکی تک میں نے پہنچنا ہے، اور اس کی نیت دکھاوا یا سمعہ نہ ہو،
مثلا بہت سے اس لیے عبادات وغیرہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، کہ یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جب نیکی کریں ہمیں بڑا شوق ہے دوسروں کو پتہ چلے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی اس طرح کرو کہ کسی کو کانوں کا خبر نہ ہو۔ ایک شخص سے کسی نے کہا، نماز پڑھ رہا تھا بڑے خضوع خشوع کے ساتھ، تو لوگ 2-3 لوگ بیٹھے تھے، کیا نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ نماز ختم ہونے کے کہتے میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ریا نہیں ہونا چاہیے۔ ریا کا جو عمل ہے، حتیٰ فرمایا اگر تم نے اپنے نیکیوں کو جو چھپا کے کیا ہے، اگر اس کو کسی کو بیان کیا یہ میں نے نیکی کی ہے، تو اللہ اس کو کھلے نیکیوں میں پہلے لکھ دیتا۔ یہ چھپے نیکی کا جو کسی کو اس کا اجر اور ہے، اور وہ نیکی جو آپ سب کے سامنے انجام دیں لیں گے اللہ کے لیے، اس کا ثواب اور ہے۔ فرمایا اگر کوئی چھپے ہوئے نیکی کو ایک دفعہ ذکر کرے اللہ مہلت دیتے، اس کو کھلے نیکیوں میں لکھ دے۔ دوسری دفعہ ذکر کرے کہ میں نے کیا، اللہ اس کو ریاکاروں میں لکھ دے، دکھاوا کرنے والا۔ اللہ فرماتے تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، اس کے بعد ہے کیا جو تجھے دے گا، تو میرے لیے کر۔ اسی لیے شیطان نے بھی کیا کہا، سب کو گمراہ کروں گا، لاغوین، سب کو اغوا کہتے ہیں، یعنی راستے سے کسی کو ایسے وسائل سے دھوکہ دے کے راستے سے ہٹا دینا۔ کہا میں سب کو اغوا کروں گا مگر تیرے مخلص بندے، جن کا ہر کام تیرے لیے۔ اسی لیے ریاکار کی نشانیوں میں جو کچھ امام نے بتایا کہ جو ریاکار ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہے گا مثلا اس کی تعریف، لوگ اس کی تعریف کریں، اگر مذمت کریں تو ناراض ہو جائے گا۔ اور یہ منافق کی نشانیوں میں، ریاکار کی نشانیوں میں کہ ہر چیز میں اس کی تعریف، جب سب دیکھ رہے ہوں بڑا چست ہے، لوگ کی نظروں میں ہوں بڑا چست کام کر رہے، نہیں، جب تنہائی میں عبادت یا ہو بڑا سست ہے۔ وہاں پر میں نے خود کو چیک کرو کہ جب تنہائیوں میں ہو اس وقت نیکیوں کی طرف اتنے رغبت نہیں ہے، لیکن جب سب دیکھ رہے ہوں بڑے چست کہ لوگوں کے دلوں میں آ جاؤں فلاں۔ فرمایا یہ، اور ہر کام میں چاہتے ہو اس کی تعریف۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل معاشرہ زیادہ اسی طرح ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو۔ فرمایا خود کو ایسے مقام پہ پہنچاؤ کہ نہ دوسروں کی تعریف ہمیں ہٹا دے راستے سے، ایسی چیزوں سے خوش نہ ہو۔ فرمایا جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو نہ دوسروں کی تعریف سے کوئی وہ غرور آئے گا، اس میں نہ دوسرے مذمت کریں وہ غمگین ہوگا۔ اور کہ اگر تم اپنے نفس کو اور اپنے باطن کو اس سطح پہ لے آئے تو یہ بہت کمال چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ ریا کے لیے حج انجام دو، دکھاوے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، سمعہ یعنی سب سنیں اور تعریف کریں، واہ واہ یہ صاحب نے جون میں حج کیا ہے، مئی میں حج کیا ہے، کیا حج ہے، بس، یا خود جا کے بس آپ نے حج، میں نے ایسا طواف کیا، میں نے اس طرح کیا، میں نے، تو یہ نہیں، جس نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ائمہ ان کی جو نیکیاں ہم تک پہنچی ہیں جو دوسروں نے دیکھ کے، وہ کم ہیں جو انہوں نے اصل دنیا کو نہیں دکھائی، سب پتہ نہیں چلا وہ اور ہے۔ مثلا ائمہ کوشش کرتے تھے رات کی تاریکی میں چہرہ چھپا کے کوئی ان کو نہ پہچانے، غریبوں کے گھروں میں جاتے تھے روٹی چیزیں رکھ کے، کہ لوگوں لینے والے کو بھی پتہ نہ ہوتا کہ یہ امام زین العابدین، لینے والوں کو بھی پتہ نہیں یہ امام باقر علیہ السلام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ مولا علی علیہ السلام۔ آپ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسن امام حسین ان کو نجف میں تدفین کے بعد واپس آ رہے تھے تو آپ دیکھیں خرابے سے آواز آئی رونے کی امام حسن،
وہ اندر کے دیکھے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اندھا، رو رہا ہے. تو مولانا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک شخص یہاں روزانہ آتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، لیکن 3 دن ہوا ہے وہ نہیں آیا. تو امام حسن علیہ السلام نے اپنا ماما اتارا، گریہ کی، فرمایا وہ میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. دیکھیں اللہ کس طرح اس بوڑھے کو نہیں بتایا کہ وہ جانتا تھا مولا کو، عمدہ ہے، نام نہیں لیا کہ میں علی ہوں، آگے اسے یہ چیزیں انسان کی قدر اللہ کی نظر میں بڑھاتی ہیں اس طرح. اسی لیے حج کے ایک پہلو میں ہے کہ اپنے اس حج کو خالص اللہ کے لیے انجام دیں. جب اس لیے نماز میں بھی فرمایا کہ جب انسان آئے تو اس نیت سے آئے کہ اللہ کی محفل میں داخل ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ اللہ سے بات، وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں. ہمارے دل میں جو حاجات ہیں اللہ کو پتہ ہے. اس لیے جب آپ در پہ آتے ہیں حرم کے، پروردگار خود فرماتا ہے کیا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ہم تیرے لیے آئے، لیکن اللہ خود چاہتا ہے کہ بتاؤ مجھے پسند ہے کہ میں تیری حاجات کو سنوں، پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دل میں جو تمنائیں تو مجھے بیان کر. اور اسی لیے یہ مقام جہاں پہ ہم ہیں یہ بہت عظیم مقام ہے. غفر اللہ لہ، البتہ فرمایا جو اس نیت سے حج انجام دے تو پروردگار اس کو بخش دیتا ہے، اس کا نیت اللہ کی ہے. امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حج مقبول ہو. دیکھیں ایک حج صحیح ہونا اور ہے، مقبول ہونا اور ہے. صحیح یہ ہے کہ ہم ساری شرائط کے ساتھ حج کو انجام دیں، احرام کی نیت باندھی، تلبیہ پڑھا، طواف کیا، کندھے قبلے کی طرف رکھے، اس کندھے کو کعبے کی طرف رکھا، پیچھے مڑ کے، یہ وہ شرائط ہے جس سے حج صحیح ہوتا ہے. صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا، اور قبول اس کا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے انجام اور کرے. اس لیے فرمائے مقبول حج کا ثواب، پیغمبر کیا فرمائے، سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. کہ جس کا حج قبول ہو، بہت عظیم عنایت، جس کا حج قبول ہو اس کو اللہ جنت عنایت کرتے. اس لیے ہم تیسرے چکر میں ہم کیا کہتے ہیں، سائل کا بھی بابک، فقیر کا بھی بابک، مسکین کا بھی بابک. خدایا مسکین تیرے در پہ کھڑا ہے، سائل تیرے در پہ کھڑا ہے، فقیر تیرے در پہ کھڑا ہے، اس کو صدقہ دے، وہ بھی جنت، صدقہ میں اسے جنت عطا کر. اور یہ وہ عطائے ہے، البتہ اسرار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. مثلا کہ حج کے حوالے سے جو بعض خاص روایتیں ہیں کہ اس میں برکات حج، مثلا آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ حج کی برکات میں سے فرمایا حج واعتمروا، فرمایا حج کرو اور عمرہ کرو، تصح ابدانکم، فرمایا جو حج اور عمرہ انجام دیتا ہے اور تمنا رکھتا ہے اس سے تمہارے بدن جو ہے ہمیشہ سلامت رہے گا. لیکن دنیاوی اثرات حج کے، اگر آپ برکات حج کو دیکھیں، حج اور عمرہ کرنے والے کا بدن صحیح رہتا ہے. وَتَتَّسِعُ أَرْزَاقُكُمْ، فرمایا حج اور عمرے سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی. ایک دفعہ فرض کیا لیکن اس کے اثرات کو آپ دیکھیں. مغفوراً لہ، فرمایا تمہارے روزی میں اضافہ ہوگا اور تم بخشے جاؤ گے، اور تمہارے فیملی اور زندگی کا خرچہ اللہ سب انتظام کرے گا. اور برکات حج میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور فرمایا
حاجی بخشا گیا ہے، حج کرنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور بہشت کو اس پر واجب قرار دیتا ہے کہ تو ہر صورت بہشت میں بھی جائے گا۔ نام عمل حاجی کا دوبارہ اللہ نئے سرے سے لکھتا ہے۔ غور کریں، ابھی ہمارے نام عمل زندگی میں جو کچھ ہم نے انجام دیا سیو ہے، فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو اللہ اس کے نام عمل سے سارے گناہوں کو، ہر چیز کو معاف کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور پھر نئے سرے سے پھر اس کا نام عمل کو لکھنا شروع کرتا ہے۔ اور فرمایا، امام فرماتے ہیں وَمَحْفُوظٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فرمایا اس کا مال اور فیملی جو ہے امان میں ہوں گے ہمیشہ۔ اور ہم مالی تو اس کی برکات کہ اس کا مال بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس کی فیملی بھی پروردگار اس سے بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ البتہ یہ حج کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کہ سارے آثار ہیں بے انتہا، اگر ہم ان سب کو گننے بیٹھ جائیں، اس لیے ہم ہمیشہ ایک دعا کریں کہ پروردگار یہ حج کے جتنے بھی آثار ہیں دنیاوی اخروی، اے سے زیڈ تک، ظاہر سے باطن تک، جتنے بھی اس کے آثار ہیں، وہ برکات، وہ آثار، وہ رحمتیں تو ہمیں عنایت فرما۔ بس یہاں ایک آخری حدیث، اخلاق حاجی امام فرما، یہاں دیکھیں 25 چیزیں ہم پہ حرام کر دی جاتی ہے کہ آپ نے نفس پرستی نہیں کرنا ہے، خود کو فوت نہیں دے، اور یہاں اصلاً حج یعنی خود کو بھول جانا، خدا، اور خدا ہے یہاں، خود کو بھول جانا۔ اس لیے حاجی کے اخلاق میں کیا امام فرماتے ہیں، فرمایا جو حج پہ جائے اور اس راستے کو طے کرے تو اگر 3 خصلتیں اس میں نہ ہوں تو اللہ اس پہ عنایت توجہ نہیں کرتا، اگر یہ 3 خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ ایک تو امام نے فرمایا ورع، ایک ایسی طاقت اس کے اندر ہو، ورع اور پاکیزگی اور تقوی کا، یحجزہ عن معاصی، جو اس کو اللہ کے معصیت اور گناہ سے روکے، یعنی وہ فیل کر میرے اندر ایک پاور ہے کہ جو مجھے گناہ سے روکتا ہے، کیونکہ یہاں گناہ بھی ڈبل حساب ہوتا ہے، یہاں اطاعت بھی ڈبل اور کریں۔ اس لیے مکے میں اور ان پاک جگہوں پہ اگر انسان گناہ کرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سخت، بلکہ اگر یہ کنٹینیو رکھے تو مسخ بھی ہو سکتے بات، یہ انتہائی جہاں ڈبل اجر ہے، گناہ بھی کوئی کرے ڈبل ہے۔ اس نے فرمایا کہ ایک ایسی خصلت یہ ہے اگر اللہ کی عنایات اور توجہ چاہتے، ایک تقوی اور پاکیزگی جو انسان کو گناہوں سے روکے، وہ حلم، دیکھیں نرمی، حلم کہتے ہیں، حلیم بھی آپ نے کھایا ہوگا، حلیم نرم ہوتا ہے، حلم یعنی ایک نرمی اس کے اندر ہو، یملک بھی غضب، ایک ایسی نرمی جو اس کی وجہ سے وہ اپنے غصے کے مالک بن سکے، غصہ اس پر نہ آئے، اس لیے یہاں انسان نرم دل رہے، بہت حلیم، جو صفات ائمہ میں پیغمبر کے کامیابی کے راز کو اللہ نے قرآن میں ایک جملے میں قرار دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمائے نبی اللہ کی رحمت ہے، آپ بہت نرم دل ہیں، اور لِنْتَ لَهُمْ یعنی آپ لوگوں کے لیے بہت نرم ہیں، حتی آدھی رات کو بھی آتے پیغمبر کے اٹھ جاتے سنتے، حتی لوگ راستے میں روک کے پوچھتے کھڑے ہو کے جب تک وہ سوال کا جواب دے رہے، کسی سے ہاتھ ملاتے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ ہاتھ نہ ہٹائے، کتنا حلم ہے، نرمی، اس کو برا نہ لگے میں نے ہاتھ، کوئی ہاتھ ملاتے اپنا ہاتھ رکھتے تھے، جب وہ ہٹاتا تھا تو آپ دیکھیں، فرمایا اسی لیے یہ سب آپ کے ارد گرد ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، دل سخت ہوتا، ہر بات پہ غصہ آتا، جھڑکتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے۔ اس لیے فرمایا
حج میں ایک صفات حاجی میں سے، تاکہ اللہ اس پہ خاص عنایت کرے، ایک تقوی جو اس کو گناہوں سے بچائے، ایک حلم و نرمی جس کی وجہ سے اس کو غصہ نہ آئے، وحسن الصحبہ لمن صحب، تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ عنایت کرتا ہے اگر کسی میں ہو، حج میں خاص عنایت، فرمایا کہ بہترین ہم صحبت بنے اپنے ساتھیوں کی، جو اس کے ساتھی ہیں حج میں وہ ان کے لیے بہترین ہم صحبت، یہ نہ ہر بات پہ ناراض ہو جائے، ہر بات پہ اے کی کتا فلان کیا کیا یہ کیا کیا، غصے کا اظہار کرے، فرمایا اپنے ساتھیوں کے لیے وہ بہترین ہم صحبت ہو۔ اسی لیے حج کو کہ اخلاق میں، حاجیوں کے اخلاق میں قرار، اور اخلاق کو اللہ فوراً قبول کرتے۔ کبھی آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ نے دیکھو لوگ غصے سے بیچ میں سے آتے ہیں تو وہاں غصے کا اظہار نہ کریں، پیچھے ہٹیں، وہ مسکرا کے آپ بسم اللہ آگے جائیں۔ بعض لوگ مثلاً آواز بلند کرتے، لڑنا شروع کر دیتے، سمجھ، وہاں نرمی سے، امام جب طواف کرتے تھے ہمارے ائمہ انتہائی نرم ہوتے تھے، حتیٰ کہتے تھے کسی حاجی کو دھکا نہ دو، کسی حاجی کو غصے کا اظہار نہ کرو، کیونکہ ہر قسم کے دنیا کے لوگ آئے تو ہمارے یہ ایک امتحان بھی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حلم، تقوی اور ہم صحبت، اچھی گفتگو، یعنی جو اپنے، اس لیے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو چنو حج کے لیے، پہلے اچھے ساتھی ہوں۔ اب مثلا آپ لوگ ایک کمرے میں ہیں ساتھ، یہ بہت حاجی سفر میں، یہ ہم صحبت، کیونکہ آپ 20 دن ہیں فیملی کی طرح، تو وہاں انسان اخلاق سے، پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرے۔ تو یہ لمحات جو ہے حج کے تیزی سے آ رہے، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس حج کو ہم نے انجام دینا ہے، اور یہاں کچھ دن ہیں، ابھی 2-3 دن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حرم جائیں، کعبے کے طواف کریں، دعا کریں، اور کعبے کے اندر قرآن کی بھی تلاوت کریں، اور یہاں اللہ سے کھل کے گفتگو کریں۔ یہ ضروری نہیں آپ عربی پڑھتے رہیں، آپ کھل کے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ اللہ بہترین دوست ہے، اور دوست کو ہی دل کی باتیں بتائی جاتی، اور اللہ سے بڑھ کے کون حبیب ہے؟ یا حبیب من لا حبیب اللہ، اے وہ ذات، اس کا وہ حبیب اور دوست ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یا رفیق من لا رفیق اللہ، وہ بہترین رفیق ہے، وہ بہترین حبیب ہے، وہ بہترین خلیل ہے، وہ بہترین توجہ کرنے والا ہے۔ جب کوئی کعبے میں آ کے یا اللہ کہتا ہے تو اللہ کی تمام رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اس لیے وہ نفس اور وہ حالت اپنے اندر بنائیں کہ جب آپ طواف میں بھی ہو اللہ سے محو گفتگو ہوں، جب آپ کعبے کے سامنے کھڑے محو گفتگو، اور اپنے دنیا آخرت سب کچھ جو آپ کو چاہیے وہ یہاں سے آپ طلب کر کے جائیں اللہ سے، اور سب سے عاقبت بخیری ہے کہ انسان یہاں اللہ سے اپنے عاقبت بخیری طلب، پروردگارہ اینڈ نہیں پتہ کیا ہونا ہے زندگی، خدا میں جس طرح بھی رہوں جو بھی ہو جائے لیکن خاتمہ بالخیر ہو، کہ جب ختم بالخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، موت کے بعد انسان ایک بہترین زندگی میں داخل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عمرہ بھی ہم کر چکے 2، اور عمرے کی آپ کو طریقہ بھی آ گیا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اور احرام باندھنے کا طریقہ، اور طواف، اور نماز طواف، سعی صفا مروہ، تقصیر۔ تو انشاءاللہ جب مدینے جائیں گے، مدینے سے ہم عمرہ تمتع کا احرام باندھ کے آئیں گے، وہ بھی اسی طرح ہے، آتے ہی طواف، لیکن اب مفردے کی جگہ کیا کہنا ہے جی؟ تمتع کہنا ہے، اور یہ طواف، نماز، سعی صفا مروہ، تقصیر، اور اس کے بعد احرام کھل جائے گا، اور عمرہ تمتع کے بعد کوئی عمرہ نہیں کر سکتا پھر، اور مکے سے باہر بھی نہیں جا سکتا جب تک حج کا موقع ہے۔ پھر ہم نے یہیں مکے سے حج کا احرام باندھنا ہے، یاد رکھیں۔
دوبارہ ایک واحد احرام جو خود مکہ شہر سے باندھے تھے وہ حج کا ہے، وہ حج کے احرام ہم یہاں سے باندھیں گے، اور پھر عرفات سب سے پہلے ہم نے جانا ہے۔ 9 ذی الحج کو یاد رکھیں وقوف ہے، وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں نماز ظہر جو زوال کے وقت سے لے کر غروب تک وہاں ٹھہرنا اور دعائیں کرنی ہے، اور اس کے بعد جب غروب ہو جائے، عید کی رات ہوگی، شب عید، تو ہم نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اور مزدلفہ میں جو وقوف ہے وہ ہمارا نماز فجر سے ہے طلوع آفتاب تک، وہ واجب ہے وہاں وقوف کرنا، وہ عید کا دن ہوگا۔ اور جب عید کے دن سورج نکل آئے گا، ہم مزدلفہ سے موو کریں گے مینا کی طرف، اور عید کے دن سیدھا ہم نے مینا میں جا کے بڑے شیطان کو کمی کرنا ہے، یعنی کنکریاں مارنا ہے، اور وہاں سے ہم خیموں کی طرف آئیں گے، اور اسی دن قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد ہم اپنے پہلی دفعہ ہم اپنے حلق کریں گے، سر منڈائیں گے، اور بعض تقصیر کریں گے۔ اس کے بعد احرام کیا ہو جائے گا جی؟ عید کے دن اتر جائے گا، پھر ہم نہا کے یہی کپڑے پہنیں گے، اور 2 راتیں بھی مینا میں رہیں گے ہم، ایک 10 اور 11 ذی الحج کی درمیانی رات، اور ایک 11 اور 12 ذی الحج کی درمیانی رات ہم نے مینا میں ٹھہرنا ہے، اور ہر 11 ذی الحج کے دن جب چڑھے گا اس دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، پھر دوبارہ خیمے میں آئیں گے، اور جب 11-12 کی رات وہ بیتوتا کہتے ہیں، وہ بیتوتا کریں گے، اور 12 ذی الحج کو پھر جا کے تینوں شیطانوں کو دن کو کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد زوال تک 12 کو زوال تک مینا میں رہنا واجب ہے، اور زوال کے بعد ہم وہاں سے آئیں گے، اور باقی جو اعمال ہیں ہمارے طواف زیارت، سعی صفا 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد سعی صفا مروہ کریں گے اسی لباس میں عام۔ اس کے بعد تقصیر نہیں ہے، یاد رکھیں حج کے سعی کو جب انجام دیں گے اس کے بعد تقصیر، کیوں وہ عید کے دن ہم نے کر لیا ہوتا ہے، اس لیے سعی کے بعد طواف نساء اور 2 رکعت نماز طواف نساء۔ اس لیے اب حج کے 13 اعمال ہیں، حج کے واجبات 13 ہیں، حج تمت، اس کو کتاب میں دیکھتے رہیں بار بار تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب کریم حق محمد وآل محمد۔ پروردگارہ ہمیں تو نے یہاں بلایا ہے، مکے میں ہے، تیرے حرم میں ہے، تیرے گھر کے پاس ہے، تیرے نبی کے شہر میں، تیرے اولیاء کے شہر میں، حضرت اسماعیل اور ان کے اولاد کے شہر میں، وہ زمین جہاں سب سے پہلے تو نے عبادت کا گھر بنایا ہے، جہاں سے تو نے زمین کو پھیلایا، اس مبارک جگہ پہ جہاں قدم قدم پہ رحمتیں ہیں، خدایا اس شہر مکہ حرم کعبے کی جتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیرات ہیں، ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگارہ سب سے عظیم تیری عنایت گناہوں کی مغفرت ہے، پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے۔ رب کریم تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تیری رحمت کا اور تیرے کرم کا، تیرے اس گھر کا، تیرے اس شہر کا، پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو اس عمرے اور حج میں اور اس سفر میں پاک و صاف فرما۔ رب کریم بحق محمد و آل محمد مکافات گناہوں سے، اثرات گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دردوں سے، غموں سے نجات عطا فرما۔ خدا اس حج کو آسانی کے ساتھ، وسعت رزق کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ پروردگار ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام حجاج کے ہر قدم پہ، ہر سانس کے بدلے، ہر قدم کے بدلے نصرت و مدد فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، رب کریم تمام مریضوں کو، اور اگر کاروان میں کوئی مریض ہے، حاجیوں میں کوئی مریض ہے، سب کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ جو متمنی اولاد ہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد رزق واسع حلال عنایت فرما۔ اس حج میں آقا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ نورانی دل ہم سب کو عطا فرما، نورانی باطن ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و سالمین غانمین سلامتی کے ساتھ تمام رحمتوں کو سمیٹ کے دنیاوی اور اخروی
پروردگارہ ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ وطن واپس پہنچنے کی توفیق عنایت کر۔ جنہوں نے ہم سے التماس دعا کا آتے وقت، بہن، بھائی، دوست، احباب پر ان کے تمام مرادیں ان کو عنایت فرما۔ خدا جس طرح تو نے ہمیں توفیق دے، ہمارے دوستوں کو، نسلوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی یہاں آنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر سال ہمیں یہاں آنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو حج کی تمنا رکھتے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بس غرض یہی خدایا اس تمام حج کے ایک ایک عمل میں جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ جو اثرات ہیں پروردگار، مینا، عرفات، مزدلفہ کے ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی، ملکی، ملکوتی، جتنے اثرات ہیں پروردگارہ، وہ الف سے یا تک ہمیں عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، رب کریم ہمیں ذوق عبادت، شوق عبادت، لذت عبادت اور مناجات نصیب فرما۔ پروردگارہ یہ طواف تو ہمیں بار بار ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہم اپنے ملکوں میں، پروردگارہ جب تک یہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ طواف آسانی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کعبے کے ارد گرد جو 120 رحمتیں ہیں وہ مکمل ہمیں عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد ہمارے جسموں کو طاقت عنایت فرما، ہمیں عزم و جزم اور حوصلہ اور جرأت عنایت فرما۔ عالم اسلام کو ان بحرانوں سے نجات عطا فرما، اور رب کریم ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما۔ اور رب کریم اس سال کا حج تو نے ہمیں عطا کیا، اگلے سال پھر ہم سب کو حج نصیب فرما۔ عاشوراء کے دن، اربعین کے دن امام حسین کی زیارت کربلا میں نصیب فرما۔ اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک۔ اور محمد و آل محمد صلی تیار ہو جائیں گے تھوڑی دیر تک، پھر ہم عصر جمعہ دعائیں بہت قبول ہے آج جمعے کے دن، اور عصر کے وقت جب سورج ڈلنے لگے اس وقت اللہ ہر دعا قبول۔ آپ رات کو جائیں، ابھی نہ جاؤ، 10 بجے پھر جائیں، ابھی وہ گرمی شاید